آپ جانتے ہیں کہ یہاں پیری مریدی کے نام پر کیا کیا کچھ نئے لوگ کر جاتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ لوگوں کا ہاضمہ اتنا اچھا ہو چکا ہے کہ پھر بھی سب کچھ ہضم کر جاتے ہیں، بولتے ہی نہیں، بات ہی نہیں کرتے، بیعت ٹوٹتی ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں ایسے شخص کے ہاتھ پہ تو بیعت ہوتی ہی نہیں، تو لوگ بیچارے یہ سوچتے ہیں ٹوٹی ہے کہ نہیں۔ میں نے کہا جڑی کب تھی؟ جو آپ کو یہ کہے کہ آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، ہم تو 5 وقت نہیں ہر وقت پڑھتے ہیں، مجھے بتائیں کوئی ایسی نماز قرآن اور حدیث میں آپ نے پڑھی سنی جو ہر وقت کی نماز ہو؟ کون سی نماز ہے وہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر وقت نہیں پڑھی نا، حضور نے تو ٹائم دیا، لوگوں کو بھی دیا، جہاد بھی کیا، گھر میں بھی وقت دیا، لوگوں کو سکھایا بھی، پڑھایا بھی، خود بھی اللہ رب العزت کی عبادت بھی کی، سب کچھ۔ لیکن یہ کون سی عبادت ہے جو ہر وقت ہوتی ہے؟ اور پھر جب پوچھیں تو کہیں ہم تو مکہ میں جا کے پڑھتے ہیں یا مدینہ میں پڑھتے ہیں، کھانا ادھر کھاتے ہیں، نماز وہاں پڑھتے ہیں۔ اگر آپ نماز وہاں پڑھتے ہیں تو کھانا بھی وہاں سے کھایا کریں، وہاں تو اس سے اچھے ہوٹل ہیں، ویسے بھی ان کا کھانا چکھ لیں، لذیذ ہے وہاں کا بھی۔ تو یہ کیا تماشا ہے؟ نماز وہاں اور کھانا یہاں، یا تو نماز بھی یہاں پڑھیں یا کھانا بھی وہیں کھائیں۔ تو پھر بھی لوگ پوچھیں گے کہ ایسے شخص کے بارے میں کیا کریں؟ اس کو پولیس کو دے دیں، پولیس کو دیں کہ اس کو جوتے مارو اور سیدھا کرو اس کو، تاکہ دوبارہ وہ شریعت کے نام پہ لوگوں کو گمراہ نہ کرے۔ یاد رکھیں ارباب تصوف، اصحاب تصوف کا کام لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے، لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑنا ہے، نہ کہ اللہ سے دور کرنا۔ اسی بات سے سب کچھ سمجھ لیجئے کہ جس کے پاس بیٹھنے سے، جس کی بات سننے سے، یا جس کے ساتھ نسبت کے بعد اگر آپ کا تعلق اللہ رب العزت سے کم ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں نہیں آئی، آپ کا عقیدہ بھی صحیح نہیں، آپ کا عمل بھی صحیح نہیں، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کسی غلط جگہ پر ہیں۔ یا پھر یہ کہ آپ نے اس کے طریقے کو ہی نہیں سمجھا، آپ نے اصل بات ہی نہ سمجھی۔ لوگوں کی عقیدت تو صرف یہاں تک ہوتی ہے کہ ہماری بھینس ٹھیک ہو جائے، ہمارا بچہ بیمار ہے وہ اس کو تندرستی ہو جائے، ہماری جاب نہیں ہے تو جاب مل جائے۔ بھائی یہ کام تو اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اس کے ہو ہی جانے ہیں، کیونکہ رزق تو اللہ نے دینا ہے۔ ہمارے ذمہ جو کام ہے وہ دعوت اور تبلیغ ہے، وہ ترویج شریعت کا کام ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جاری کرنے کا کام ہے۔ اور پھر اس دور میں ابھی جب شروع میں بات میں نے جو عرض کی تھی کہ اب کس طرف آپ دھیان کریں گے؟ ہمارے تو یہ المیہ یہ ہے کہ جب کوئی ایک بات ہوتی ہے پھر اس کی طرف سارا دھیان، دوسری طرف کچھ بھی نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ بھی ایک سانحہ ہے، بالکل بہت بڑی بات ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کیا اس سے بھی بڑا سانحہ یہ نہیں کہ لوگ اسلام کا نام تک نہیں لیتے؟ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا لفظ تک نہیں بولتے، سنت کا لفظ نہیں بولتے ٹی وی پہ بیٹھ کے، ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی۔ اور یہی وہ باتیں ہیں جن سے پھر وہ لوگ بہانے نکال کے پھر یہ سارے سیٹنگ کرتے ہیں۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے لوگوں کو اب سمجھ جانا چاہیے کہ کون ہے اور کیا کر رہا ہے۔ ہم تو پہلے بھی کہہ رہے تھے، جب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ ہوا، اس وقت بھی اور جگہوں پہ بھی، تو ہر جگہ پہ ایکسپوز سب کچھ ہو گیا۔ اس کے بعد اب کسی سلیم الفطرت شخص پر جس کی عقل سلامت ہے اس کے لیے کوئی اور مزید کوئی بہانہ رہ نہیں گیا، کوئی چیز چھپی ہوئی رہ نہیں گئی۔ اب ہمیں خود سمجھ جانا چاہیے کہ ہمیں کس طرف جانا ہے، لیکن اس بات کو ضرور سمجھیں کہ پاکستان آرمی جو کچھ کر رہی ہے وہ 100% ٹھیک ہے، اور جو کل تک کیا ہم اس کی بھی حمایت کرتے ہیں، جو آج کر رہی ہے ہم اس کی بھی حمایت کرتے ہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چیف صاحب کا یہ بڑا سٹانس ہے، اور اگر گورنمنٹ ان کے ساتھ اس سلسلہ میں حمایت کرتی ہے تو اس کی بھی مہربانی ہے، اچھی بات ہے، اور یہ کام ایسے ہی ہونے چاہیے۔ اسلامی ریاست پاکستان کو بچانے کے لیے افواج پاکستان کا جو قدم اٹھے گا ہم اس کے ساتھ ہیں۔